پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کیا جائے کہ آپ پچھلے کلاس کے تمام چیپٹروں کو دیکھ چکے ہوں گے اچھے طریقے سے اور یاد بھی کر چکے ہوں گے۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں، اور غم تو وہاں ہوتی ہے جب میں پڑھاتا ہوں اور آپ محنت نہیں کرتے ہیں۔ تو بڑا مہربانی آپ سے دوبارہ آنے کا موقع یہ اس لیے ملا کہ آپ نے پچھلے تمام کلاس کو دیکھ چکے ہوں گے اور یاد کر چکے ہوں گے، اس لیے میں دوبارہ آپ کے پاس آنے کا ایک راستہ نکالا۔ اب جا کر کے آپ کو آگے انشاءاللہ کلاس کے طور پہ لے کے جاؤں گا۔ پیچھے میں آپ کو بتایا تھا، وہ آپ کو یاد ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ پیچھے میں بتا دوں کیا سب بتائے تھے آپ کو۔ سب سے پہلے آپ کو اسلام کی بنیاد کے اوپر بات کی تھی آپ کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ کو جا کر کے فرائض نماز کے اوپر بات کی تھی، یعنی ارکان نماز کے اوپر باتیں کی تھے، یعنی نماز کے باہر کتنے فرائض ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، تو بول دیتا ہوں میں، اس کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور اندر کے کتنے فرائض ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اندرونی فرائض کہتے ہیں۔ باہر بھی 7 فرائض ہیں اور اندر بھی 7 فرائض ہیں۔ تو عزیز بچوں اور تمام دوستوں کو یہی میں کہنا چاہوں گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ وضو کے بارے میں، یہ غسل کے بارے میں، غسل کے فرائض بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور پھر جا کر کے آپ کو وضو کے فرائض کے بارے میں معلوم کر چکا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ جا کر کے وضو کی سنتیں ہو چکی ہیں۔ اب جا کر کے آپ کو مستحبات وضو کی طرف لے چلوں گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، مستحب چیزیں کیا کیا ہیں، مستحب چیز کرنے سے کیا ہمیں مل سکتی ہے، سمجھ گئے نا۔ جس طریقے سے مان لیجئے ایک بوتل میں پانی بھرتے ہیں اور اس سے زیادہ آپ نہیں بھر سکتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود آپ اور بھی زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، اور بھی زیادہ نیکی آپ پا سکتے ہیں۔ تو وضو کے فرائض کے اندر ساری چیز آپ کو بتا دی گئی تھی سنتوں کے اندر، لیکن وضو کے فرائض اور سنت سے بھی زیادہ ثواب کو ملتا ہے مستحبات وضو میں، یعنی آپ فرائض کو بھی انجام کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اور پھر جا کر کے آپ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اب جا کر کے آپ مستحب پہ عمل کرتے ہیں، تو آپ کو وضو کے فرائض کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور سنتوں کا بھی ثواب ملے گا، اور مستحب کا بھی ثواب ملے گا۔ مستحب جو ہے نا، ثواب میں اضافہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ثواب کے آپ حقدار ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو دیکھیے، مستحبات وضو 5 ہیں۔ کتنے ہیں مستحبات وضو؟ 5 ہیں۔ نمبر 1، دائیں طرف سے شروع کرنا، یعنی رائٹ کی طرف سے کیا ہے، شروع کرنا، یہ مستحب ہے۔ کیا ہے یہ؟ مستحب ہے۔ اس کو آپ یاد کریں گے اور آپ کمنٹ کے اندر ضرور لکھیے مجھے یاد ہو گئی ہے یا نہیں۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ دیکھیے، رائٹ کی طرف سے شروع کرنا پہلا میں نے بتایا تھا آپ کو، تو رائٹ مطلب کیا ہے، شروع سے، ابتدا سے شروع کرنا، مطلب ایک طریقے سے شروع سے ابتدا کرنا۔ اگر الٹا پلٹا کیے تو یا مستحب میں شامل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ شروع سے استعمال کر رہے ہیں، آپ کی نیت مستحب بھی کیا ہوا ہے، تو آپ کو تینوں ثواب ملیں گے، وضو کے فرائض کے بھی، سنتوں کے بھی اور مستحب کے بھی۔ ہاں، شرط ہے نیت کا ہونا، ٹھیک ہے۔ آپ تو کر رہے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے، تو آپ کو ثواب نہیں مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی اللہ کے اس میں مرضی میں ہے۔ تو لیکن آپ کریں گے تب تو ثواب ملے گا، کچھ کام کریں گے پہلے آپ کو پیمنٹ مل جائے گا، ایسا ہے کیا؟ تو ایسا نہیں ہے نا۔ تو آپ کیا ہے کہ آپ پہلے نیت کر لیں، مستحب طریقے سے ہمیں وضو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 کیا ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا، یعنی سیدھے طرف سے شروع کرنا وضو کو، یہ مستحب ہے۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ گردن دیکھیے، پیچھے حصے کو گردن کہتے ہیں، یہ جو پچھلا حصہ ہے اس کو گردن کہتے ہیں۔ گردنوں کا مسح کرنا کیا ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن گلے کا مسح کرنا بدعت ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین کے اندر، یعنی اسلام کے اندر کوئی بھی نئی چیز کو پیدا کرنا، یہ اسلام سے باہر ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کا سخت پکڑ ہے۔ تو نمبر 2، گردنوں کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کے کام کو خود کرنا۔ وضو کے کام کو خود کرنا، دوسروں سے مدد نہ لینا۔ اب جیسے وضو کرنے بیٹھے، اے بھائی ایک لوٹا پانی دیجیے، بھائی تھوڑا نل چلا دیجیے، اس طریقے سے آپ کا کیا کہتے ہیں، دوسروں سے مدد لے لیے، تو آپ یہ مستحب سے حقدار نہیں ہیں، سمجھ گئے نا۔ نمبر 3 کیا ہے، وضو کے کام کو خود کرنا، دوسروں سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4، قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا، یہ مستحب ہے۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی پچھم کی طرف کو آپ قبلہ کہتے ہیں۔ نمبر 5، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر کے وضو کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بات آ گئی اگر پاک اور اونچی کی، تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، جو وضو کا پانی ہوتا ہے یہ استعمال کیا ہوا پانی مانا جاتا ہے، اس سے آپ کوئی استعمال دوبارہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک طریقے سے ناپاک قرار دیا گیا ہے، سمجھ گئے نا۔ کیونکہ آپ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے آپ کے گناہ جو ہوتا ہے جھڑتا ہے، گناہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا کم ہوتا ہے، اور وضو کرنے سے بہت سارے فائدے بھی ہیں، سمجھ گئے نا۔ تو پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر کے وضو کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کے 5 مستحبات وضو تھے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے بھی آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں گے اور یاد کر لیں گے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بار بار کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور کمنٹ لکھیے، نہیں لکھتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، سمجھے نا، یہ غلط کر رہے ہیں، کمنٹ لکھیے اور شیئر کیجیے اور دوستوں تک پہنچائیے۔ دیکھیے، اچھی چیز پہنچانا دوستوں تک یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، کیا مجھے نیکی نہیں ملے گی؟ ایسا تو نہیں ہے، میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، نہیں مانگ رہا ہوں۔ آپ سیکھیے، آپ پڑھتے رہیے، لگاتار بنے رہیے، اور کنٹینیو جب آپ رہتے ہیں مجھے بھی اچھا لگتا ہے، مجھے بھی پڑھانے میں مزہ آتا ہے، مجھے بھی سکھانے میں اچھا لگتا ہے۔ تو آپ سے دل سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اچھے سے رہیں اور پڑھیں لکھیں، اچھے انسان بنیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو اپنائیں۔ اگر اس کے بغیر اپنی زندگی کو آپ گزار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو بھول رہے ہیں، تو یہ گویا بہت برا کام کر رہے ہیں، اور اس کا خیر انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ تو آپ بشرطے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے سارے تمام کاموں کو کیجیے، سمجھ گئے نا۔
میں اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بہت سارے لیکچر دیا تھا، بتایا تھا، سمجھایا تھا، اس لیے میں آپ کو زیادہ نہ سمجھاتے ہوئے آپ کو یہی کہوں گا، آپ اس کو بھی یاد کر لیجئے اور استعمال کیجئے۔ دیکھیے سیکھنا مطلب کیا ہوا، اس کو یوز کرنا، یوزفل بننا، اس کا عادی بن جانا کہ آپ جب بھی وضو کریں اطمینان سے، اچھے سے، ڈھنگ سے، تاکہ عبادت آپ کی اچھی ہو، آپ کی عبادت قبول ہو۔ اگر آپ وضو صحیح سے نہیں کریں گے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ وضو صحیح سے نہیں کریں گے تو قرآن چھو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ کی خاص عبادت کے لیے وضو کا صحیح ہونا، درست ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، سمجھ گئے نا؟ تو نماز پڑھنے کے لیے ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھیے۔ اگر آپ وضو صحیح سے نہیں کرتے ہیں، آپ صحیح سے وضو سے فارغ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ آپ کے تھے مستحبات وضو، اور کوشش یہ کروں گا اور کہ انشاءاللہ آگے تک جہاں تک ہو سکے آپ کا سپورٹ رہا تو آپ کو سکھانے کی پوری جانکاری دینے کی، اسلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اور بھی چیزیں، بہت ساری چیزیں بھی آپ کو سکھانے کے لیے۔ یہ اسٹارٹنگ ہے، آپ کو انشاءاللہ قرآن بھی سکھاؤں گا، قرآن اللہ کے حکم کے مطابق پڑھاؤں گا، اور جو اللہ اور ان کے رسول کا حکم ہے انہی کے مطابق انشاءاللہ قرآن بھی آپ کا صحیح کروا دیں گے، سورۃ الفاتحہ صحیح کروا دیں گے، سورتیں صحیح کروا دیں گے، اور دیگر آپ کو گیا تشہد ہو گیا، درود شریف ہو گیا، دعائے معصورہ ہو گیا، دعائے قنوت ہو گیا، اور آیت الکرسی ہو گیا، اور سورت میں آپ کو دیگر یاد کرا دیں گے۔ لیکن کب؟ جب آپ کنٹینیو رہیں گے تب تو۔ اچھی چیز آپ کو دیکھنے کو من کرتا نہیں ہے، آپ کو سیکھنے کا من کرتا نہیں، بس آیا موبائل ہاتھ میں ملی تو آپ فوراً کچھ سے کچھ دیکھنے کو لگ جاتے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیے موبائل ایک اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے۔ دیکھیے اچھے انسان کے لیے موبائل بہت اچھی چیز ہے اور برے انسان کے لیے موبائل بہت برا چیز ہے، سمجھ گئے نا؟ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پہ یہ کرتا ہے کہ مطلب کہ افیکٹ کرتا ہے کہ آپ کس میں سے ہیں۔ اچھے بننا چاہیے نا، اچھے انسان کی پہچان ہر جگہ ہوتی ہے، تو آپ کو اچھا بننا چاہیے۔ میں آپ کو یہیں پہ بات ختم کر کے آپ کو ہمیشہ کے لیے یہی دعا دوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو کامیابی منزل فرمائے، اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ آپ کو بھی دے، تاکہ آپ اللہ کے نزدیک کیا کہتے ہیں اچھے بندے میں سے شمار آئیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات کر کے میں اپنا بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچانک بے خبر کیسا لگا، یوں تو دنیا میں تو کرتا ہی رہا لمبا سفر، یوں تو دنیا میں تو کرتا ہی رہا لمبا سفر، لمبا سفر، گھر سے لے کر قبر تک، گھر سے لے کر قبر تک، چھوٹا سفر کیسا لگا۔